دل کو بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ نام نہاد روشن خیال لوگوں کے فتوے کی بنا پر آج کل بہت سارے لوگ موسیقی کو دل کے بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ موسیقی دلوں کو مردہ کرتی ہے اور فارغ اوقات کو برباد کرتی ہے۔ اسلام میں دلوں کو سکون پہنچانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو دل اللہ کے ذکر ہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد صرف تسبیحات پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ شامل ہے، چاہے علم کا حصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو۔ اور شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ و فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا حصول علم میں نفع ہو، اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ لہٰذا یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تسبیحات ہی میں منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ موسیقی کے دل دادا لوگ موسیقی کو روح کی غذا تصور کرتے ہیں، حالانکہ موسیقی روح کی غذا نہیں بلکہ اس کو بیمار کرنے والی چیز ہے۔ ذرا غور کریں کہ اگر موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے تو یہ روح کی بیماری ہوئی، اس کی غذا کیسے ہوئی؟ اور اگر موسیقی شیطانی آواز ہے اور سننے والے شخص کو شیطان کا قیدی بناتی ہے تو یہ روح کی بیماری ہے یا اس کی غذا ہے؟ اور اگر موسیقی اللہ کے دین سے دوری کا سبب بنتی ہے تو یہ روح کی بیماری ہوئی یا اس کی غذا؟ اور اگر موسیقی بے حیا اور بے غیرت بناتی ہے تو یہ روح کی بیماری ہوئی یا اس کی غذا؟ اور اگر موسیقی انسان کو بدکاری پر اکساتی اور اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے تو یہ روح کی بیماری ہوئی یا روح کی غذا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے دور رکھے اور اس بہت بڑی لعنت سے بچائے۔